آج کے اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اس لیے کہ یہ جو خانقاہ ہے یہ ایک مرکزی خانقاہ ہے، اور یہ خانقاہ ہمارے دادا پیر کی خانقاہ ہے۔ میں حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت صوفی عارف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت طالب ہوا، اور حضرت صوفی باصفا قطب زمان پیر طریقت زین العابدین علیہ رحمۃ رضوان کے اول خلیفہ حضرت صوفی عارف علی علیہ رحمہ مجددی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اسی محبت اور فیضان کا نتیجہ ہے کہ میں آج ان کی خانقاہ میں آ گیا۔ میں دل کی اتح گہرائیوں سے صاحب سجادہ حضرت صوفی معصوم باللہ قدس ذل العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی حضرت صوفی پیر طریقت عبد الحکیم مجددی قدس ذل العالی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان دونوں بزرگوں نے دونوں صاحبزادوں نے دونوں پیرزادوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنی خانقاہ کے جشن عید میلاد النبی کا حصہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تا قیامت اس خانقاہ کو، خانقاہ مجددیہ کو سلامت رکھے، اور یہاں سے فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ یہ اہل دل اور اہل طریقت کی مجلس ہے، اور آج مجھے اس مجلس میں آقا علیہ السلام کی ولادت پر گفتگو کرنی ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آئیے اپنے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجھتے پا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ پردھان خانقاہ আমি আসি অনেক খুশি হয়েছি, এখানের ওলামায়ে কেরাম দেখা করি, তালিবানে শরীয়ত দেখা করি, তালিবানে মারফত দেখা করি, আমি ধন্য। تو ہمارے یہ خطیب بنگال طارق الاسلام صاحب بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم سے کہ آپ کو پوری تقریر اردو میں کرنی ہے۔ اب ان کا حکم مجھے ماننا ہے، دعا کیجئے کہ میری جو بنگلہ ہے وہ بہتر ہو جائے تاکہ میں آپ سے آپ کی زبان میں گفتگو کروں۔ اس وقت پوری دنیا جشن عید میلاد النبی منا رہی ہے، جشن عید میلاد النبی، اور اس عید میلاد النبی کی خاصیت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو پیدا ہوئے 1500 سال ہو گیا۔ کتنے سو سال ہوا؟ 1500 سال، 1500 سال ہو گئے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ ہم لوگ 1500 سال اپنے آقا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ یہ دور فتنوں کا ہے، فتنے نت نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور بہت سارے نام نہاد مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ
پیغمبر اسلام کو پیدا ہوئے 1500 سال ہو گیا، تو اب میلاد النبی کے جشن منانے کی کیا ضرورت؟ اب تو ولادت کا جشن نہیں منانا چاہیے، اب تو عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، اب تو صرف سیرت النبی پر گفتگو ہونی چاہیے، سیرت النبی کا جلسہ ہونا چاہیے۔ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ مرکزی خانقاہ مجددیہ بھانگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری گفتگو ریکارڈ میں بھی آ رہی ہے، کہ سیرت النبی منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت النبی منانے کی شے نہیں ہے، سیرت النبی اپنانے کی چیز ہے، سیرت النبی اپنانے کی شے ہے، منانے کی شے عید میلاد النبی ہے، منانے کی شے میلاد النبی ہے۔ تو ہم وہ مسلمان ہیں جو میلاد النبی مناتے بھی ہیں اور سیرت النبی اپناتے بھی ہیں۔ تو ہمیں میلاد النبی منانا بھی ہے اور سیرت النبی اپنانا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی کیوں منانا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی کیوں منانا ہے؟ تو آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ میلاد النبی کیوں منانا ہے۔ ایک بات اور میں آپ سے کہہ دوں، بہت نقطے کی بات ہے، کہ آج پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، کیونکہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، بہت سارے تھاٹس، بہت سارے نظریات، بہت سارے آئیڈیالوجی رکھنے والے مسلمان پیدا ہو گئے، اور ایک ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، الگ الگ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد ہو، اور میں بھی چاہتا ہوں اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ امت میں اتحاد ہو، اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے۔ تو جب امت میں اتحاد کے لیے کوئی جلسہ ہوتا ہے تو قرآن کی ایک آیت لکھتے ہیں بینر پہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف و انتشار سے بچو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف مت کرو۔ یہ آیت کے اس ایک ٹکڑے کو لکھتے ہیں، جبکہ اتحاد امت کے لیے اللہ نے 3 شرط، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف مت کرو۔ یہ 2 شرطیں ہو گئی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ایک شرط، اختلاف نہ کرنا یہ دوسری شرط، اور تیسری شرط اسی آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب قرآن کی پوری آیت جو 3 شرطیں اس میں ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف و انتشار سے بچو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ مسلمان ان 2 شرطوں کی بنیاد پر متحد نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے بیان کردہ 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی۔ اور تیسری شرط ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو اللہ کی نعمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت کعبے کے بدر الدجا ہے، اللہ کی نعمت طیبہ کے شمس الضحیٰ ہے، اللہ کی نعمت دافع جملہ بڑا ہے، اللہ کی نعمت شافع روز جزا ہے، اللہ کی نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، اللہ کی نعمت شمع بزم ہدایت ہے، اللہ کی نعمت نوشہ بزم جنت ہے، اللہ کی نعمت تاجدار نبوت و رسالت ہے، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی تیسری جو شرط ہے وہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تیسری شرط میلاد النبی ہے۔
تیسری شرط کیا ہے؟ میلاد النبی ہے. تو جب تک یہ امت متحدہ طور پر میلاد النبی نہیں منائے گا امت میں اتحاد نہیں ہوگا. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے، یعنی آمنہ کے لال کی وجہ سے، آمنہ کے لال کی ولادت کی وجہ سے، ان کی پیدائش کی وجہ سے، ان کے آنے کی وجہ سے تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. تو امت میں اتحاد کے لیے یہ جو 3 شرطیں ہیں وہ یہ ہے: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف و انتشار سے بچو، اور میلاد النبی کرو. کیا کرو؟ میلاد النبی. اب میلاد النبی کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو جو کام اللہ کہہ رہا ہے کرنے کے لیے، اس کام کو آج کا ملا کہہ رہا ہے حرام ہے. تو یہ امت میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ اسی لیے مسجدیں بن رہی ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے میلاد کیا ہے. میلاد کی طرف جانے سے پہلے ایک نقطے کی طرف اور میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تو وہ ہاتھ اٹھائیں. یعنی مسجد میں آ گئے سب نمازی ہیں. لیکن میں اگر پوچھوں آپ کی نماز قبول ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں جانتا. ہماری نماز کی قبولیت میں شک ہے. آپ میں بہت سارے حاجی ہوں گے، کوئی حاجی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے. رمضان آنے والا ہے 3-4 مہینے کے بعد، کوئی روزہ رکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا روزہ قبول ہو گیا. اس کے بعد حج آتا ہے 2-3 مہینے کے بعد. رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کوئی زکوٰۃ نکالنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے. تو یہ وہ عبادت ہے جس کی قبولیت میں شک کی گنجائش ہے، جس کی قبولیت میں شک کی گنجائش ہے. تو اے اللہ، کوئی ایسی عبادت تو ہوگی جس کو بندہ فوراً کرے اور تو قبول کر لے، جسے بندہ فوراً کرے اور تو قبول کر لے. تو اللہ کہتا ہے وہ ایک عبادت ہے. وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب پر. وہ عبادت وہ ہے جسے میں فوراً قبول کرتا ہوں اور اس کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. وہ یہ ہے کہ تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ. درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. محبوب پر درود و سلام پڑھنا اس قدر اللہ کو پسند ہے کہ اللہ نے نماز کے لیے قاعدے مقرر کر دیے. 24 گھنٹے میں 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے. فرض روزے کے لیے مہینے مقرر کر دیے. زکوٰۃ کے لیے حولان حول مقرر کر دیا، اور حج کے لیے ایام مقرر کر دیے. لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ، کوئی ٹائم، کوئی ٹیبل کچھ نہیں مقرر کیا. بندہ اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. دفتر میں کرسی پر بیٹھ کر پڑھو تو اللہ قبول کرے گا. کھیت اور کھلیان میں تم پڑھو گے تو اللہ قبول کرے گا. کھڑے کھڑے پڑھو تو اللہ قبول کرے گا. چلتے چلتے پڑھو تو اللہ قبول کرے گا. بستر پر لیٹ کر پڑھو تو اللہ قبول کرے گا. اللہ قبول کیوں کرتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ قبول کیوں کرتا ہے؟ نماز قبولیت میں شک ہے، روزے، زکوٰۃ اور حج میں شک ہے. تو میں پوچھتا ہوں شک اس لیے ہے کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، روزہ اللہ رکھتا ہے، حج اللہ کرتا ہے، زکوٰۃ اللہ نکالتا ہے، لیکن درود اللہ، بولیے، درود اللہ پڑھتا ہے. درود اللہ پڑھتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو. درود پڑھو اور سلام پڑھو. اب درود اور سلام پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, محلے میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک مسجد میں درود سلام پڑھا جا رہا ہے, کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھائی درود سلام کیوں پڑھا جا رہا ہے. بتائیے جو کام اللہ کر رہا ہے, جس کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کام کے سلسلے میں یہ امت محمدیہ آپس میں لڑ رہی ہے. مجھے بتائیے اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی, اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ جس عبادت کے کرنے میں, جس کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ایسی عبادت کے کرنے میں مسلمان شک میں مبتلا ہے. اللہ کی مدد آئے گی؟ گویا کہ پیغمبر اسلام کے سلسلے میں یہ امت شک میں مبتلا ہو گئی. تو جو قوم اپنے نبی کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جائے, وہ قوم ذلیل ہوگی, وہ قوم رسوا ہوگی, وہ قوم مٹ جائے گی. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو درست کرو. اپنے ایمان کا جو قبلہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کرو. آقا سے سچی محبت کرو, اس لیے کہ آقا سے سچی محبت ہی عین ایمان ہے. اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ یہ میلاد النبی کیا ہے؟ اس پہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی, چونکہ 40 منٹ ہمیں ٹائم ملا ہے, وقت پہ محفل ختم ہونی ہے, اور صاحبزادہ حضرت پیر طریقت عبد الحکیم صاحب کو بھی خطاب کرنا ہے. قرآن اور سنت کے مطالعے سے, پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کا, اولیاء کا ذکر کرنا, علماء کا ذکر کرنا, فقہا کا ذکر کرنا, محدثین کا ذکر کرنا, تابعین کا ذکر کرنا, تابع تابعین کا ذکر کرنا, صحابہ کا ذکر کرنا, یہ عبادت ہے. تو مجھے بتاؤ آقا کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی؟ تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جس نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے, یعنی جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے, تو اللہ نے ان تمام انبیاء کی ولادت کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے انبیاء کی سیرت کو بیان کیا ہے, وہیں وہیں اللہ نے انبیاء کی ولادت کا بھی بیان کیا ہے. اور مفسرین مورخین یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی اپنے سے پہلے والے نبی کی ولادت کا ذکر کرتے رہے, اور تمام انبیاء مل کر آمنہ کے لال, ہم غریبوں کے غم گسار, نبیوں کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے رہے. اور قرآن پڑھیے تو میثاق انبیاء جو ہوا, جس میں اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد ہوگی, تو تمہیں میرے محبوب کی حمایت بھی کرنی ہے, نصرت بھی کرنی ہے, مدد بھی کرنی ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اس کا مطالعہ کیجیے. ہر نبی نے آقا کی ولادت کا جشن منایا ہے, ہر نبی نے. اور میرے نبی نے بھی ہر نبی کی ولادت کا ذکر کیا ہے, چونکہ اللہ نے تمام انبیاء کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیا.
اور میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کن پر نازل ہوا؟ تو قرآن خاتم النبیین پر نازل ہوا. میرے نبی لاسٹ پروفٹ ہے، خاتم النبیین ہے. اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے گا، میلاد النبی منائے گا. اس لیے میرے نبی خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کی ولادت کے جشن منانے کی ذمہ داری، یعنی عید میلاد النبی منانے کی ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ کے کاندھے پر رکھی ہے. اب یہ امت قیامت تک اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتی رہے گی. اب یہ امت میلاد النبی کی محفل سجاتی رہے گی. میلاد النبی کا انعقاد یہ امت کرتی رہے گی. قیامت تک اس امت کو میلاد النبی منانے سے کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی حکومت محروم نہیں کر سکتی. اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ کے کاندھے پر ڈالی ہے. قرآن میں اللہ نے آدم کا میلاد منایا ہے، نوح کا میلاد منایا، ابراہیم کا میلاد منایا، اسماعیل کا میلاد منایا، یحییٰ، زکریا، یوسف، سلیمان، موسیٰ اور عیسیٰ کا میلاد منایا. اب دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام کا میلاد اللہ منا رہا ہے تو تنہا نہیں منا رہا ہے، تمام فرشتوں کو جمع کیا، تمام فرشتے اکٹھا ہو گئے اور اللہ آدم کا میلاد منا رہا ہے. جیسے ابھی حضرت صاحبزادہ پیر معصوم باللہ آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں. اللہ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس دن کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ کس کا میلاد ہے؟ یہ کس کا میلاد ہے؟ بولیے. آدم کا میلاد ہے نا. اللہ تنہا نہیں منا رہا، فرشتوں کو جمع کر کے منا رہا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا حرام. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہر نبی کی ولادت کے سلسلے میں قرآن میں جتنی آیتیں اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں، ایک ایک کو میں بیان کروں. میں جلیل القدر انبیاء کی ولادت بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. حضرت ابراہیم کے میلاد کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ. میں نے ابراہیم کو دانشمندی اور عقل عطا کی اور ہم اسے جانتے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. یہ کس کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے؟ یہ تو میلاد ہے نا. پیدائش کے سلسلے میں ابراہیم کی دانشمندی اور عقل کے بارے میں اور ابراہیم کی ولادت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یاد کرو اس دن کو، یاد کرو کتاب کو جب اسماعیل کو اللہ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. یاد کرو کتاب کو کہ اسماعیل کو صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ وعدے کے پکے تھے اور انہیں غیب کی خبر دینے والا رسول بنا کر بھیجا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یہ ولادت کا ذکر ہو رہا ہے نا، میلاد بیان ہو رہا ہے نا قرآن میں. جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے چھڑنے کا وقت آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے تو اس وقت مصر میں ایک پاورفل حکومت تھی، بڑا ظالم و جابر اور بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون کو کسی کاہنہ نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری حکومت کا تختہ ایک بچہ پلٹ دے گا، تو اس نے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا، ایک ریزولوشن پاس کیا کہ اب کوئی بچہ بھی میری مملکت میں پیدا ہو، میری حکومت میں پیدا ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو بچوں کی ولادت ہو رہی ہے اور پولیس گرفتار کر رہی ہے، ماں کی گود سے بچے کو چھین رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں تو دودھ پلاتی رہ۔ موسیٰ کی ولادت ہوئی نا، ماں گھبرا رہی ہے، اب پولیس آئے گی، اب فرعون کی فوج آئے گی، جاسوس آئیں گے اور میرے بچے کو میری گود سے چھین لیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اے موسیٰ کی ماں اگر تمہیں خوف ہو ڈرو تو موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں بہا دینا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ صرف موسیٰ کو نہیں لوٹائیں گے بلکہ موسیٰ کو رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ یہ کس کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور صرف میلاد النبی کا ذکر کرنا شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ ذکر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پورا قرآن میلاد ہے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ میلاد ہے۔ میلاد نام انبیاء ہے، بغیر میلاد پڑھے کوئی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، کوئی پنچ وقتہ نمازی ہے، کوئی ہفتے میں نماز پڑھنے والا ہے، کوئی سال میں پڑھنے والا ہے، لیکن پڑھتا ضرور ہے۔ اور بغیر قرآن پڑھے نماز ہوگی نہیں، اور پورا قرآن میلاد ہے، یعنی میلاد پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز میلاد پڑھے بغیر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا بیان کرتا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جب وقت ہوا تو اللہ نے جبریل امی سے کہا، اے جبریل امی مریم کے پاس جاؤ اور مریم سے کہنا اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ تو مریم کے پاس جبریل امی آئے، ارے مریم اللہ چاہتا ہے تمہیں بیٹا دینا۔ مریم نے کہا میری شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں، میں پاک باز ہوں، اللہ مجھے بیٹا کہاں سے دے گا؟ جبریل امی نے کہا میں پھونک ماروں گا اللہ بیٹا دے گا۔ قرآن کہتا ہے اس میلاد کے پس منظر کو قرآن اس انداز میں بیان کر رہا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ یاد کرو اس دن کو جب فرشتے نے جناب مریم کو ایک کلمے کی بشارت دی، اور وہ کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مریم نے کہا میں تو کنواری ہوں، اللہ بیٹا کہاں سے دے گا؟ اللہ نے کہا میں پھونک ماروں گا اللہ بیٹا دے گا۔ جبریل امی نے کہا اللہ نے حکم دیا میں پھونک ماروں گا، اللہ کے حکم سے جبریل امی نے پھونک مارا ہے۔ جناب مریم کو درد ذہ شروع ہوئی۔ ولادت کے وقت جو عورتوں کو درد ہوتا ہے، مریم جنگل کی طرف گئی ہے
اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہو رہی تھی تو جناب مریم نے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے ایک شاخ کو پکڑ رکھی تھی، اور عیسیٰ کی ولادت کے صدقے وہ شاخ، وہ درخت ہرا ہو گیا. حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے اور سوکھا ہوا درخت ہرا ہو رہا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنے نبی کی ولادت کا ذکر کرو گے، اگر تمہاری قسمت سوکھی ہوئی ہے ولادت مصطفیٰ کے صدقے، ذکر ولادت مصطفیٰ کے صدقے تمہاری قسمت ہری ہو جائے گی. یہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ میلاد ہے نا؟ یہ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ اب مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی آبادی میں آئی، گاؤں میں، شہر میں، محلے میں پہنچی. محلے کے لوگ گھیر لیے، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب آ گئے. ارے مریم تو تو بڑا پاک باز تھی، تو تو تہجد پڑھتی تھی، مصلے پہ نماز پڑھتی تھی، رات رات بھر جاگتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ مریم گھبرا گئی، مریم رونے لگی. اے اللہ میں کیا جواب دوں؟ اللہ نے کہا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں تجھے بیٹا دے سکتا ہوں تو تمہیں توڑ سے لگا سکتا ہوں. اگر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں سے آیا ہے تو سارے شہر والوں سے کہہ دینا اسی بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. مریم نے کہا میں نہیں جانتی. اے شہر والوں، اے گاؤں والوں، اے محلے والوں، اے میرے رشتہ داروں، میرے پڑوسیوں، میں نہیں جانتی، اسی بچے سے پوچھو. لوگوں نے کہا مریم پاگل ہو گئی، یہ تو ابھی 1 دن کا بچہ ہے، یہ جواب کیسے دے گا، یہ کلام کیسے کرے گا؟ مریم نے کہا میں نہیں جانتی یہ کلام کیسے کرے گا، تم سب اسی سے پوچھو. لوگوں نے پوچھا اے بچہ تو کون ہے؟ بچہ گود میں ہے، ناز میں ہے، بول پڑا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر آیا. یہ کس کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولیے، یہ کس کا میلاد ہو رہا ہے؟ تو میلاد حرام کیسے ہوگا، ناجائز کیسے ہوگا؟ قلت وقت دامنگیر ہے، یعنی میں وقت میں بندھا ہوا ہوں، اس لیے میں تفسیر میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اب لاسٹ پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے چھڑنے کا وقت آیا ہے. ولادت کا ذکر کیا ہے، بلکہ ولادت کا بھی ذکر کیا ہے، شہر ولادت کا بھی ذکر کیا ہے، اور خاندان ولادت کا بھی ذکر کیا ہے. اور بنگال کے مسلمانوں اس انداز میں کیا ہے. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے محبوب شہر مکہ کی، قسم ہے شہر مکہ کی. اے محبوب آپ شہر مکہ میں تشریف رکھتے ہیں، قسم ہے محبوب تیری ولادت کی، قسم ہے محبوب تیرے خاندان کی، تیرے آباء و اجداد کی. قسم کون کھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ اللہ کھا رہا ہے. کس چیز کے لیے کھا رہا ہے؟ میلاد النبی کے لیے کھا رہا ہے. کس کے لیے کھا رہا ہے؟ میلاد النبی کے لیے. ہے یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ جس میلاد کو رب نے منایا ہو، جو میلاد سنت الہیہ بھی ہو، سنت محمدیہ بھی ہو، سنت انبیاء بھی ہو، اس میلاد کے سلسلے میں یہ امت لڑ رہی ہے. یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس امت کے لیے. میں نے کیا بیان کیا آپ کے سامنے؟ بولیے، میں نے کیا بیان کیا آپ کے سامنے؟
بولیے میلاد الانبیاء، میلاد النبی بیان کیا، کہاں سے بیان کیا؟ قرآن سے بیان کیا، کسی کتاب سے، کسی ناول سے، کسی مولانا کی لکھی ہوئی کتاب، کسی پیر کی لکھی ہوئی کتاب سے تو بیان نہیں کیا، میں نے اللہ کے کلام سے بیان کیا۔ کہاں سے بیان کیا؟ اللہ کے کلام سے۔ اور نبی کی ولادت کے سلسلے میں، نبی کی سیرت کے سلسلے میں، نبی کے ذکر کے سلسلے میں قسم خدا کی سارے 7 سمندر اگر روشنائی بن جائے اور سارے درخت اگر قلم بن جائے تب بھی بیان نہیں ہو سکتا، تب بھی لکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے نبی باعث تخلیق کائنات ہے۔ میرے نبی کے صدقے اللہ نے چاند کو چاندنی دی ہے، سورج کو تابانی دی ہے، زمین کا مخملی فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے۔ میرے نبی کے صدقے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، میرے نبی کے صدقے اللہ نے آدم کو آدمیت دی، نبوت دی۔ میرے نبی کے صدقے اللہ نے تمام انبیاء کو نبوت عطا کی۔ میرے نبی کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ میرے نبی باعث تخلیق کائنات۔ دیکھو میلاد النبی پر اللہ قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بهذا البلد۔ اللہ بنگال کے مسلمانوں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ شہر مکہ میں بیت اللہ ہے۔ اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ مکے میں مقام ابراہیم ہے، مکے میں مزاب رحمت ہے، مکے میں صفا و مروہ ہے، مکے میں مینا و عرفات ہے، مکے میں مزدلفہ ہے، بلکہ بنگال کے مسلمانوں اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ شہر مکہ محبوب کی جائے ولادت ہے۔ شہر مکہ کی قسم اللہ اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ شہر مکہ میں بیت اللہ ہے، بلکہ شہر مکہ کی قسم اللہ اس لیے کھا رہا ہے کہ شہر مکہ شہر میلاد رسول اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2 منٹ زیادہ ہوگی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ پیرزادہ حضرت معصوم باللہ صاحب پھر مجھے بلائیں گے تاکہ جہاں سے میری گفتگو ختم ہو رہی ہے وہیں سے پھر میں آغاز کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔